من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ 16واں پارہ ہے سورہ مریم، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا، اور جانتے ہو خلیل وہ ہوتا ہے جس سے کوئی خاص دوستی ہو، کوئی خاص تعلق ہو۔ تو میں اگر ایک اور اینگل سے دیکھوں کہ اللہ اپنے اس نبی سے، سب نبیوں سے تجھے بڑا پیار، بڑی محبت، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے بڑے خاص تمغوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ کیا حکمت ہے، کہا کہ یہ بھی ہے، وہ میرے خاص رسولوں میں سے ہے۔ اور ایک ہور بھی سانو وجہ سمجھ آئیے، اللہ نے اس لڑی دے وچوں اپنے نبی نو پیدا کر، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل ان کے بیٹے، ان کی لڑی سے اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا ہے تو نبیوں کے سرتاج نبی جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ یہ بھی ہے، یہاں درود شریف میں حضرت ابراہیم آل ابراہیم کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کی آل کا، حضرت ابراہیم کی آل اور آپ کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ سے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ پیغمبر کی بشارت بن کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے یہاں ایک نئے انداز میں کیا ہے، وہ کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد تو کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے صدیق سچے نبی تھے۔ حالانکہ سارے نبی سچے ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، وہ سب صدیق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ایک اور مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدیق کہا ہے۔ تو یہ تمغہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالخصوص ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق، محبت اور زیادہ عبادات، ریاضت کی وجہ سے اور اس کے ساتھ قریب ہونے کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے بندہ صالح بنتا ہے، صالح سے اللہ اس کو صدیق بنا دیتا ہے۔ ہر صدیق تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، ہاں ہر نبی صدیق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جو بہت زیادہ سچائی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو لہٰذا لمبی چوڑی تشریح میں نہیں کرنا چاہتا، مختصر بس بات کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد، یہاں پہ توحید کو سمجھنے کا بڑا بہترین طریقہ نقطہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی باتیں بڑی سمجھ آ رہی۔ ایک دائی جو ہوتا ہے، دعوت دینے والا جو ہوتا ہے، ایک عالم جو ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، لوگوں کو بات سمجھانے والا ہوتا ہے، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، وہ کیسے بات سمجھائے؟ بڑا نرم لہجہ ہو اس کا، بڑی محبت سے بات کرے، بڑے پیار سے بات کرے، اور اگر ایک جمعہ اس کا سنے تو آئندہ جمعے دوسرے دوستوں کو بھی کہ بھائی ایک دفعہ تو آؤ، جمعہ سنو تو صحیح، گفتگو سنو تو صحیح، نہ پسند آئے تو نہ آنا بالکل۔ الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اچھا اس کا بندہ جس سے اس نے کام لینا ہوتا ہے، اللہ اس کو زبان بھی اچھی عطا کر دیتا ہے کہ میرا مشن سنبھالو اور اس مشن کو اچھے انداز میں لوگوں تک آگے پہنچاؤ، سونے انداز میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اور انہوں نے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہم کو سمجھا دیا، اور خاص طور پر اپنے ابا جان سے، اپنے والد صاحب سے کہنے لگے، حالانکہ دیکھو باپ مشرک ہے، بت تراشتا ہے، بت بناتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، اس دور کا بہت بڑا بت فروش اور بت تراش تھا آپ کا باپ، اور اللہ کی مرضی رب چاہے تو بت تراش، بت فروش، بتوں کی عبادت کرنے والا اور اس سرگنا، اس کے گھر اللہ اپنے ابراہیم کو پیدا کرتے، اللہ دی مرضی۔ اور اللہ چاہے تو رب چاہے، اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایسے نہیں تو ایسے کر؟ اللہ چاہے تو اپنے نبی اولو العزم
حضرت نوح پیغمبر کے گھر نافرمان کنان کو پیدا کر دے، اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو اسی مردہ یعنی ابو طالب مردہ ایمان والے کے گھر چمکتا دمکتا روشن ستارہ جناب علی کو پیدا کر، وہی ابو طالب ہے نا، بیٹا سیدنا علی ہے، اتنا عظیم اور نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ علی، اور اتنی شان اور عظمت والا، فاتح خیبر علی، قاری قرآن علی، حج بیت اللہ کا حاجی علی، اور حضرت حسن و حسین کے بابا جان علی، ماں فاطمہ کے سرتاج علی، اللہ وہ پہ ادھر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابو طالب زور لگا رہے ہیں، آخری وقت نبی علیہ السلام کھڑے ہیں چارپائی سرانے کے اوپر، نبی علیہ السلام چاچا جان بڑی خیر خائی تساں کیتی ہے، چاچا جان چلو کانے چی پڑھ لو، میں اللہ نو آخلا مانگ لے، میں نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی بھی زور لایا، ابا جان میرے ابو جی